السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سورہ بقرہ آیت نمبر 105، جس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ عز و جل آج ہم جانیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، اور نہ مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما یودو نہیں پسند کرتے الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، من سے اہل الکتابی اہل کتاب سے، ولل مشرکین اور نہ ہی مشرک، ان کہ ینزل اتاری جائے نازل کی جائے علیکم تم پر، من سے خیر سے بلائی سے کوئی چیز، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص فرما لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑا۔ اب یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے یہ بیان کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں یہود کی عداوت اور بغض کا ذکر تھا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی کرنے کے لیے موقع کے تلاش میں رہتے تھے۔ اب مسلمانوں کو ان سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے سخت دشمن ہیں، تمہاری بلائی انہیں گوارا نہیں ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دشمن ہیں کہ ان کے ساتھ کسی معاملے میں کمی نہیں کرتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں وہ تمہارے کیوں کر خیر خواہ ہو سکتے ہیں، یعنی پہلے مخالفت نبی کا ذکر تھا، اب عداوت مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود برے ارادے سے راعنا کہتے ہیں، اب اس کی وجہ ارشاد ہو رہی ہے کہ وہ اس لیے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ مسلمان بھی عام طور پر یہ بولنے لگیں اور فیضان نبوت سے محروم ہو جائیں اور ان پر کوئی خدا کی رحمت نازل نہ ہو، نیز ان لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ جب مسلمان اور ان کے نبی ہماری بات نہیں سمجھتے تو رب کا فرمان کیا سمجھتے ہوں گے، اور رب تعالیٰ ایسے سیدھے لوگوں پر اپنا کلام کیوں کر اتارتا ہوگا۔ تو یہ سارے اعتراضات کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے، اس سے پہلے اس کی تمہید پہلے سن لیں کہ اس سے پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ یہود بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا لحاظ کرتے تھے، لیکن در پردہ دل ہی دل میں آپ کو گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور اس طاق میں رہتے تھے کہ مسلمان کوئی ایسا لفظ
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے لیے استعمال کریں، جو ذو معنیین یا ذو معنیین کا مطلب ہوتا ہے جو دو معنی والا ہو، جس کا ایک معنی اچھا ہو جس میں مسلمان اس لفظ کو استعمال کریں، اور ایک معنی وہ برائی اور مذمت والا ہو جسے ہم استعمال کریں، تاکہ ہم دل ہی دل میں اپنے غیظ و غضب کی جو بڑاس ہے اس کو نکال لیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں ان کی وہی چال مسلمانوں سے ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں سے بظاہر محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت بھی دل میں پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں پہ نازل ہو، ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے۔ شان نزول اس کا یہ ہے، کفار نے مسلمانوں سے جب ظاہری طور پر محبت کرنے کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں، کفار نے جب مسلمانوں سے محبت کرنے کا ظاہری دعویٰ کیا تو مسلمان بھی ان سے محبت کرنے لگے، ان کی طرف میلان رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل کر کے واضح کر دیا کہ کفار خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، وہ تو پسند ہی نہیں کرتے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلائی نازل ہو۔ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ان سے محبت نہ کرو، ان سے دوستی نہ رکھو، ان سے یارانہ نہ لگاؤ، ان کی طرف میلان نہ رکھو، ان کی طرف مائل نہ ہو۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بنانا مسلمانوں کے سوا، یعنی تم صرف آپس میں مسلمان ہی ایک دوسرے کے جو ہے وہ دوست ہو، ایک دوسرے کے ساتھ یارانہ اور دوستی کا تعلق قائم کر سکتے ہو، کفار سے تمہاری دوستی جو ہے وہ قائم نہ ہو۔ دوسری جگہ فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر مدد نہ پاؤ، پھر یعنی مدد نہیں پاؤ گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ یارانہ لگانا یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ اس کی ایک اور شان نزول بھی ہے، مسلمانوں نے اپنے حلیف یہود کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کہنے لگے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ دین جب ہمارے دین سے بہتر ہو جس کی ہم تابعداری کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم جس دین کی تابعداری کر رہے ہیں، ہم جس دین کی اطاعت کر رہے ہیں وہ آپ کے دین سے بہتر ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں یہود کی تکذیب کی کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو یا مومنوں کو کوئی بلائی حاصل ہو۔ وہ غلط کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لانا پسند کرتے ہیں، لیکن تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے۔ ان کے دونوں دعوے جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، یہ سراسر غلط ہے، وہ تو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، اور ان کا یہ کہنا بھی باطل ہے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا نہیں، یہ تو صرف ان کا زبانی دعویٰ ہے، وہ اپنے اس دعوے پر دلیل قائم نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر مقام توجہ بھی ہے۔ پہلی آیت میں یہود کے قباح کا ذکر ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور اس آیہ مبارکہ میں یہود کے مسلمانوں سے منافقانہ انداز سے پیش آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن دونوں میں وجہ بیان جو ہے وہ مختلف اور علیحدہ علیحدہ غرض پائی گئی ہے۔ پہلی آیت میں مومنوں کو ادب سکھانا مقصود ہے کہ تم کوئی ایسا لفظ ذکر ہی نہ کرو کہ جس سے کفار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا موقع مل سکے، اور دوسری جو ہے وہ اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ کفار جھوٹے ہیں، ان کی محبت کے دعوے جو ہے وہ تسلیم نہ کرنا۔ اب اس کے علاوہ اہل کتاب انہوں نے جو ہے وہ ایمان کیوں نہیں لایا؟ حسد کی وجہ سے، کیونکہ یہود کو یہ حسد تھا کہ وہ اب بھی ہے کہ نبوت تو جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جو ہے وہ وراثت ہے، ان کے خاندان کو ہی ملنی چاہیے، ان کے خاندان سے باہر کیسے چلی گئی؟
اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے لپٹنے والے مسلمانوں سے حسد اور بغض رکھتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل میں جو ہے وہ رہتی، بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ اور مشرکین مکہ ان کو یہ حسد تھا کہ ان کے اندر پلنے بڑے ہونے والے ایک شخص کو ان میں سے نبوت ملتی، جو بڑا جو ہے وہ شان والا تھا، بڑے مرتبے والا تھا، جو بڑے خاندان والا تھا یا بڑے اونچا ایک نام رکھتا تھا، اس کو جو ہے وہ نبوت ملتی یا اس کو چن لیا جاتا، جس کے پاس سرداری ہوتی، حکومت ہوتی۔ تو انہوں نے یہ دونوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اس قرآن کو ان دو شہروں یعنی مکہ طائف میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اس بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی نبوت کے لیے جسے چاہتا ہے اس کا انتخاب فرما لیتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ یہ جو نبوت ہے یہ کسبی نہیں ہے، یہ نبوت ایسی نہیں ہے کہ آدمی عمل کرے گا تو جو ہے یہ مل جائے گی، یہ وہبی ہے، یہ رب کی عطا ہوتی ہے، یہ بڑا فضل ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا ازل سے ہی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمانی تھی۔ اب اس آیہ مبارکہ میں چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا اس پر ذاتی حق، ہاں اس نے خود اپنے فضل سے جو حق جس کو دے دیا ہے وہ درست ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ کی نعمت محض اس کے فضل سے ملتی ہے، ہاں بعض نعمتوں میں بعض ظاہری اسباب کو بظاہر دخل ہوتا ہی ہے۔ تیسرا فائدہ، نبوت محض جو ہے یہ وہبی ہے، اس میں کسب کو دخل نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی فلاں فلاں عمل کرے گا تو نبی بن جائے گا۔ چوتھا فائدہ، اللہ تعالیٰ نااہل پر فضل نہیں کرتا بلکہ پہلے اسے اہل بناتا ہے پھر اسے رحمت دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ، حسد بڑی بری بیماری ہے اور اس میں حاسد خود اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے، محسود کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب یہاں پہ اس میں تفسیر صوفیانہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ کا فضل بہت وسیع اور بڑا جامع ہے، جو اس سے محروم رہا وہ فضل کی تنگی سے نہیں بلکہ خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ اس فضل کے لینے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو اہل اعمال جو کہ عبادت اور زہد سے حاصل کرتے ہیں، دوسرے اہل محبت جو کہ اپنے قرب اور دلی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جو ہے وہ پاتے ہیں، اور بدنصیب جب اس سے محروم رہتے ہیں تو وہ دور بیٹھے ہوئے ان پر حسد کیا کرتے ہیں۔ بدنصیب ہیں وہ جو ان دو گروہوں سے حسد کرتے ہیں۔ در حقیقت جو ہے وہ حاسد پانچ طرح سے جو ہے وہ رب تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس نعمت سے بغض رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ رب کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، کہ رب نے اسے مالا مال کیا ہے اور یہ رب کی اس تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ اس کو نہ ملتی مجھے مل جاتی۔ اور تیسرا یہ کہ رب کریم اپنے کرم سے دیتا ہے اور یہ بخیل اس پر بخل کرتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے کہ یہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، مجھے مل جائے۔ اور پانچواں یہ کہ وہ ابلیس کی مدد کرتا ہے، کہ حاسد کی مثال اسی طرح ہے جس طرح شیطان، کیونکہ شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، تو اسی طرح جو ہے جو حسد کرنے والا ہے وہ بھی جس کو نعمت دی گئی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ حسد کرتا ہے۔ تو یہ حسد جو ہے وہ بہت بری بیماری ہے۔ حسد جو ہے وہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح کھاتی ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حسد جیسی بری بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔